سورہ اعراف کی آیت نمبر 52 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یقیناً ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے بہت خبرداری سے مفصل بیان کیا ہے۔ وہ ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ کیا اب یہ اسی کے منتظر ہیں کہ اس کی حقیقت کھل جائے؟ جس دن اس کی حقیقت کھل جائے گی تو اس دن وہ لوگ جو اس کو بھولے ہوئے تھے وہ کہیں گے بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول سچی بات لائے تھے، سو اب کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے تو ہماری سفارش کریں یا ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم عمل کریں گے وہ کام بالکل نہیں جو ہم پہلے سے کرتے تھے۔ یقینی بات ہے کہ ان لوگوں نے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، اور جو کچھ یہ گھڑا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گیا۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے پیغمبر تشریف لاتے ہیں دنیا میں تو پیغمبر حق کا یعنی اللہ کا سب سے بڑا نقیب ہوتا ہے اس دنیا میں، اور وہ یقین کا ایمان کا سرچشمہ ہوتا ہے، اسی سے ایمان اور یقین پھوٹتا ہے۔ آگے جتنا بھی امتیوں کے اندر ایمان یقین آتا ہے وہ سب اسی کی ذات سے نکل کر آتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ امت ساری ایک طرف اور اس کا یقین ایک طرف۔ اس لیے ہم سیرت کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ جب مشرکین مکہ نے بہت تنگ آ کر عاجز آ کر خواجہ ابو طالب کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو کہ کیا چاہتا ہے، یہ جو دعوت دے رہا ہے اللہ کی اور اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ دیکھو اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اسے ہم کو مال دے دیں
تو بات کرے. ہمارے پاس جتنا مال ہے ہم سب اکٹھا کریں گے, اپنی ہمت سے طاقت سے بڑھ کر اس کا خزانہ بھر دیں گے. اور اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی خوبصورت عورت مل جائے تو عرب کی جس مرضی عورت پہ ہاتھ رکھ کے ہم اس کے لیے بندوبست کر دیں گے. اور اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے بادشاہت مل جائے تب بھی ہم تیار ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں 3 ہی مقصد ہو سکتے ہیں, یعنی انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس کے 3 میں سے کوئی ایک مقصد ہوتا ہے. یہ تینوں مقصد ہیں. سب سے پہلا ہے حب شہوت. انسان خواہش کے لیے کرتا ہے, جسمانی خواہش ہوتی ہے, تسکین جنس کی, اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلتا ہے آدمی. یا دوسرا ہوتا ہے مال. مال کی بھی انسان کو محبت ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ. یہ اللہ نے دل میں رکھی ہے, طبیعت میں انسان کے رکھی ہے. اور تیسرا ہوتا ہے جاہ, عزت اور منصب اور مقام. میری شہرت ہو جائے, لوگوں میں میرا ایک مقام بن جائے, لوگ مجھے جاننے والے ہو جائیں, میری بات پر لوگ لبیک کہنے والے بن جائیں. یہ نشہ ہوتا ہے ایک, جسے لیڈری کا نشہ کہتے ہیں. شہرت کا نشہ, مشہور ہو جانے کا نشہ, کہ میرے اتنے فالورز ہیں, میرے اتنے لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, میرے فلاں اکاؤنٹ پہ مجھے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. یہ ایک نشہ ہوتا ہے. اس نشے کے لیے آدمی بہت کچھ قربان کرتا ہے, مال بھی خرچ کرتا ہے اور سب چیزیں خرچ کرتا ہے, صرف اس لیے کہ لوگوں میں میری ایک مقام بن جائے. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور سے کسی بھی انسان کے لیے. تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تینوں قسم کی خواہشات رکھ دی. گویا کہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ پورا عرب قدموں میں ڈال دیا, کیونکہ خزانے سارے, عورت, اور اس کے بعد جو ہے وہ جاہ. اور یہی 3 چیزیں جو انسان سے گناہ کرواتی ہیں. زن, زر, زمین. زمین میں آدمی اس لیے چاہتا ہے کہ اس میں انسان کی حکومت ہوتی ہے, اور زن جو ہے وہ عورت, زر, مال. یہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں جھگڑوں کی بنیاد ہوتی ہیں. یعنی جتنے بھی جھگڑے عدالتوں میں چلتے ہیں ان کی اگر ریزن اٹھا کر پیچھے دیکھی جائے, جڑ میں پہنچا جائے, تو اس میں سے ان 3 میں سے کوئی ایک بات نکلتی ہے, زن, زر اور زمین. تو بنیاد انسان کی ساری جہد کی, محنت کی, کوشش کی یہی ہوتی ہے. اب انہوں نے لا کر رکھ دیا. اب آئے ابو طالب حضور کے پاس کہ بیٹا یہ بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیں اگر تو دنیا کا مسئلہ ہوتا, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود دنیا کا معنی ہوتا تو یہ اچھا موقع تھا, لیکن وہاں تو یہ کہانی نہیں تھی, وہاں تو مسئلہ کچھ اور تھا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اے میرے چچا, یہ تو عرب کی بادشاہت کہتے ہیں, یہ تو عرب کا مال کہتے ہیں, یہ تو عرب کی عورتیں کہتے ہیں. یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دیں, جو ان کے بس میں ہے نہیں, لیکن پھر بھی میں اس اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, کیونکہ میں نے اپنے اختیار سے تھوڑی اٹھائی ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے ذمہ داری, میرا کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے نبی کے پاس نبوت جو ہے اس کی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے, وہ اس کا اپنا ارننگ نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتی, نہ لرننگ ہوتی نہ ارننگ ہوتی, کچھ نہ اس کے کسب کو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. فرمایا کہ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے نہ لکھنے کا پتہ تھا, نہ پڑھنے کا پتہ تھا, نہ کتاب کا پتہ تھا, آپ نے تو کہیں گئے ہی نہیں, آپ تو امی ہیں, نہ خواندہ. لیکن ہم نے سب کچھ آپ کو پڑھا دیا, اتنا پڑھا دیا کہ اب نسلیں اور انسانیت کی ایک امتیں آپ کی جو شاگرد ہیں, شاگردوں کی شاگرد ہیں. تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پر جو نبوت کا فیضان ہوتا ہے. تو نبی جو چیز لے کر آتے ہیں تو اس میں شک نہیں ہوتا, وہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں. اپنی ذات پر ان کو 100 کیا مطلب کروڑ گنا بھی کہہ لیں کہ اس پر یقین ہوتا ہے ان کو. یعنی ہمیں تو ہو سکتا ہے کہ جون جولائی کا 12 بجے کا سورج ہے, اسے دیکھ کر ہم کہیں کہ شاید ہمیں دھوکہ ہو, لیکن نبی کو یہ بھی نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے راستے سے جو اللہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ بہت واضح ہوتا ہے, بہت کھلا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ, ہم نے ان پر پاس یہ کتاب پہنچا دی. فَصَّلْنَاهُ, اس میں کوئی چیز ہم نے مبہم نہیں چھوڑی,
کھول کھول کر ہر بات. اب دیکھ لی جائیں ہم لوگ اب تک جو درس قرآن ہمارا گزر رہا ہے، قرآن پاک کی یہ 8 پارے تقریباً ہونے والے ہیں، تو ایک ایک مضمون کو 10 طریقوں سے اس طریقے سے سمجھایا، پھر اس طریقے سے سمجھایا، پھر اس طریقے سے سمجھایا، پھر اس طریقے سے سمجھایا. یہ ایک ایک بات کو سمجھایا جا رہا ہے. جیسے استاد ہوتا ہے، طالب علموں کی کلاس میں ہوتا ہے، جماعت میں، تو وہ اگر مختلف استعدادوں کے بچے ہوں، مختلف اہلیتیں ان کے اندر، کچھ بہت ذہین ہیں، کچھ جو ہیں وہ درمیانے درجے کے ہیں، کچھ بیچارے بالکل ہی نچلے درجے کے ہیں، تو استاذ کو پہلے وہ بات سمجھائے گا ایک بہت مختصر سے انداز میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے سمجھ جاتے ہیں جو بہت سمجھدار ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں. پھر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، کچھ بچوں کے ذہن جو چہرے ہیں نا، ان کے اوپر ابھی تاثر سمجھ کا پیدا نہیں ہو رہا. کچھ تو سمجھ گئے، ان کے سر ہلانا شروع ہو گئے، لیکن کچھ نہیں سمجھے. پھر اور انداز کہتا ہے اچھا 1 منٹ میں تمہیں پھر سمجھاتا ہوں. پھر وہ بیان بدل دیتا ہے، مثال بدل دیتا ہے، بات بدل دیتا ہے، طریقہ بدل دیتا ہے. پھر دیکھتا ہے کہ پھر بھی پورا نہیں کام ہوا، تو پھر اور نیچے اترتا ہے، اور انداز سے بات کرتا ہے. تو قرآن پاک چونکہ صرف علماء کے لیے نازل نہیں ہوا، صرف دانشوروں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن تو اس افریقہ کے جنگلی دیہاتی کے لیے بھی نازل ہوا ہے کہ جس کے پاس تن بدن چھپانے کے لیے کپڑا بڑی مشکل سے ہے. وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضور کی امت ہے. قرآن اس کو بھی خطاب کرتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے ہر انسان کے ساتھ بولنا ہے اور اس کو سمجھانا ہے. کیا خبر کس کو کس انداز سے بات سمجھ آ جائے، تاکہ کوئی یہ آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اللہ کی بات پہنچی نہیں ہے مجھ تک. اس لیے قرآن جو ہے ہر ایک کے لیے نسخہ ہدایت ہے، نسخہ شفا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم نے یہ کتاب تمہارے پاس پہنچا دی ہے. فَصَّلْنَاهُ، کھول 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 کر جتنا ہم کھولنا ممکن تھا اس کو کھول دیا گیا. ہدن، یہ ہدایت ہے، اس پر کوئی چلنا چاہے صحیح، اس کو یہ منزل دکھاتی ہے. ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جو اس پر عمل کرے گا اس کو برکتیں ضرور ملیں گی. ایک برکت تو وہ ہے نا جو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تعویذ کی صورت میں، دم کی صورت میں، وظیفے کی صورت میں، فلاں آیت پڑھ لو تو یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا. یہ قرآن پاک کا براہ راست مقصود یہ نہیں ہے. قرآن اس لیے اترا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر یہ فائدہ ہے، لیکن یہ مقصد قرآن پاک کا یہ نہیں ہے. قرآن تو اصل میں روح کی شفا بن کر آیا ہے. یہ انسان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے آیا ہے، انسان کے عمل کی اصلاح کے لیے آیا ہے، انسان کی سوچ پاکیزہ کرنے کے لیے لایا ہے. قرآن پاک ہماری دکانیں چلانے کے لیے یا ہمارے رشتے کرنے کے لیے اصلاً نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ یہاں غلو یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن سے یہ فائدہ ہوتے ہی نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے، ہوتا ہے. جس نیت سے کوئی کرے گا اس کو فائدہ مل جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے قرآن کو استعمال کس کے لیے کیا، اس کی قدر کی یا ناقدری کی. تو بہرحال اصل تو قرآن ہدایت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، خود سورہ فاتحہ کو کہا گیا سورۃ الشفا ہے. اس کو پڑھ کر کسی کو دم کریں تو اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ بس اب ساری زندگی انسان دم میں ہی گزارتا رہے، کبھی کھول کر نہ دیکھے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ سے بات کیا کرتا ہوں، اس سے مانگتا کیا ہوں، اس سے پوچھتا کیا ہوں، وہ مجھے بتاتا کیا ہے، میری اس کے ساتھ بات چیت کس موضوع پر ہوتی ہے. یہ اس کو سوچے ہی نہ ساری زندگی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا نصیحت کے لیے. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہدن و رحمہ لقوم یؤمنون، فرمایا کہ یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، بے ایمان کے لیے نہیں. بے ایمان کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے. بے ایمان کے لیے ایک قرآن کیا 100 قرآن بھی پڑھ کر اس کو آپ جو ہے اس پر پھونک دیں، کچھ بھی کر دیں، اس کو کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو ایمان رکھتا ہے اسی کے لیے اس میں ہدایت ہے. اس لیے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے. تقوی والے کون لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. یعنی جن کو نبی نے آ کر کہا اللہ ہے، ان کا ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے. یہ سب باتیں جو لوگ مانتے ہیں نا، ہدایت ان کے لیے.
لیکن جو نہیں مانتے منکر ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، ان کے لیے قرآن الٹا اثر کرتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جس سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، آخرت بھی سنوارتے ہیں، قبر حشر نشر سنور جاتی ہے ان کی۔ یہی قرآن ہے جس سے لوگ گمراہیوں کے گڑھوں میں جاتے ہیں، اسی قرآن سے گمراہی بھی لیتے ہیں لوگ۔ یعنی اپنا اپنا انداز ہے۔ ایک کھانا ہے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو وہ صحت ہے، وہ زندگی ہے، لیکن اگر وہ گل سڑ جائے، گلا سڑا دیا جائے اس کو، تو وہ زہر بن جاتا ہے، وہی زندگی زہر بن جاتی ہے۔ تو قرآن ہے۔ اب اس کو مسئلہ یہ ہے کہ کون مریض کیسے استعمال کر رہا ہے۔ اگر آدمی معدہ صحت مند ہو تو غذا اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ، لیکن اگر کہتے ہیں آج کل کیا ہوا جی، فوڈ پوائزننگ چل رہی ہے، تو اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں غذا کم کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم کھاؤ گے نا وہ پوائزن ہی بن جائے گا، زہر ہی بن جائے گا۔ تو اگر انسان خواہشات کا اسیر ہو، خواہشات کا غلام ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اور پھر قرآن سے ہدایت لینے چلتا ہے تو ہدایت نہیں ملے گی اس کو، وہ گمراہی بن جائے گی، وہ اندر جا کر جائے گی ہدایت، اندر جا کے گمراہی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ هل ينظرون الا تعویلا۔ آگے فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ جو قرآن نے خبریں دی ہیں، جو حقائق اس نے کھولے ہیں، کیا ان کے عملاً نظر آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ مثلا قرآن نے کہا فرشتے ہیں، جب موت آتی ہے فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا روح نکلتی ہے خدا کے ہاں جاتی ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ قبر میں حساب کتاب ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ پھر قیامت بھی آئے گی، یہ سب بھی ساتھ لپیٹ دی جائے گی۔ پھر یہ بھی کہا کہ پھر تمہیں ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ایک پل ہے جس سے گزرنا ہے سب کو، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے۔ قرآن نے سب کہا، تو یہ تو کہہ دیا، ماننے والوں نے مان لیا۔ لیکن جو نہیں مان رہے ان سے قرآن یہ پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ عملاً جب سب کچھ نظر آئے گا تب مانو گے، لیکن جب سب کچھ نظر آئے گا تب ماننے کا فائدہ نہیں ہے کچھ بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کا دروازہ، ماننے کا دروازہ، توبہ مطلب ماننے کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک یہ انسان کا نرخرا نہیں بولتا، یعنی روح نکل کر جب تک یہاں تک نہیں پہنچتی اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن جب فرشتے نظر نہیں آتے، جب فرشتے نظر آ جائیں تو اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند۔ اس لیے قیامت سے پہلے بھی ایسا ہوگا، ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے، پھر اس پورے جہان کی موت قیامت ہے جو معروف قیامت ہے۔ اس وقت یہ ہوگا کہ قرب قیامت میں جا کر ایک دفعہ رات بہت لمبی ہو جائے گی، لوگ پریشان، بچے روئیں گے، جانور پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہو گیا، اتنی لمبی رات تو کبھی ہم نے سنی نہیں ہے، دیکھی نہیں تھی کبھی۔ پھر کیا ہوگا کہ سورج مغرب سے واپس نکلے گا، تھوڑی دیر نکلے گا، پھر اس کے بعد واپس مغرب میں پلٹ جائے گا، پھر مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد بھی اس زمین پر زندگی رہے گی، لوگ رہیں گے، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد توبہ نہیں ہے، کسی کو کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہوں گے نا وہ شرار و خلق اللہ، وہ سب سے بدترین مخلوق ہوگی اس کائنات کی، جن پر قیامت قائم ہوگی۔ اس سے پہلے ایمان والے سب دنیا سے چلے جائیں گے، خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ تو اس وقت پھر علامتیں یہ بڑی بڑی ظاہر ہوں گی نا، تو پھر توبہ فائدہ نہیں دے گی۔ تو ایمان بالغیب مانگا ہے اللہ نے ہم سے، نہیں دیکھا، نہیں اپنی آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھا کچھ بھی۔ اس لیے فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ایمان والوں نے دعا مانگی، اللہ نے سکھائی، اے اللہ ہم نے ایک ندا کرنے والے کو یہ سنا کہ وہ کہتا تھا ینادی للایمان، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، مان لو مان لو مان لو، فآمنا، اس کے کہنے پر ہم نے مان لیا۔ دیکھا نہیں تھا، نہ تجھے دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، کہنے والے نے کہا کون؟ نبی، انبیاء علیہ السلام، ان کے کہنے پر ہم نے مان لیا۔ تو اصل ایمان ایمان بالغیب ہے۔ اس لیے جب فرمایا کہ وہ حقیقت کھل جائے گی پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تم کیا کہو گے؟ پھر یہی کہو گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، پھر تم پورے مومن ہو جاؤ گے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو ایک پہیلی کے انداز میں ایک بات سمجھائی ہے۔ فرمانے لگے کہ کوئی کافر بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ شاگردوں سے کہا، لوگوں نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ حضرت آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ان کا بابا دیکھو کافر وہ ہے جو انکار کرتا ہے، جو مانتا نہیں ہے،
تو جب قیامت والے دن جہنم کو دیکھے گا تو پھر انکار کس بات کا کرے گا؟ یعنی اس وقت سب ایمان لے آئیں گے لیکن وہ ایمان معتبر نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پرچے کا جب ٹائم ختم ہو جائے، گھر میں آ کے کوئی 10 چیٹیں لکھے، کوئی 20 لکھے، زیرو ویلیو بھی نہیں ہے اس کی۔ اسی طریقے سے یہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے جو رسول ہیں وہ حق لائے تھے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب کوئی یا تو ہماری سفارش کر دو یا اللہ جی اب ہمیں واپس کر دو، اب واپس بھیج بس۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اب ہمیں جہنم سے نکال، ہم بہت نیک ہو جائیں گے، ہمیں پورا یقین آ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان بڑا بدمعاش ہے، اگر اس کو واپس بھیج دیا جائے پھر یہ وہی کچھ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سب کچھ دیکھ کے آیا ہے، اللہ کا سامنا کیا ہے، اللہ کا وہ مکالمہ ہوا ہے۔ اللہ نے پوچھا تو میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ سب نے کہا خدا ہے، بالکل خدا ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ پھر بھول گیا یہاں کے، کہتا ہے مجھے کیا پتا، خدا ہے مجھے ثابت کرو اللہ بھی ہوتا ہے کچھ، یہ کہتا ہے۔ تو اگر یہ واپس جہنم سے نکال کر بھی اس کو جنت دنیا میں واپس بھیج دیا جائے گا نا تو یہ ماننے والا نہیں ہے، ماننے والا مٹی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے وہ وہی ہیں جو کسی کی نبی کی بات مان لیتے ہیں، دیکھ کر ماننا کوئی ماننا نہیں ہے۔ قد خسروا انفسهم، فرمایا کہ انہوں نے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، کتنا بڑا خسارہ کیا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے۔ یعنی ہمیشہ کی جہنم خریدی، ہمیشہ کی، اوہ ہو۔ یعنی دنیا میں پھر بھی کہتے ہیں فلاں کو عمر قید ہو گئی، کتنی ہوتی؟ 25 سال ہوگی، 35 ہوگی، 40 ہوگی، یہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا تو جان چھوٹ جائے گی، دنیا کی قید سے جان چھوٹ جائے گی تو جیل کیا ہوتی ہے اس کے لیے؟ پھر بھی میت اس کی نکال کے باہر پھینک دیں گے یا دفن کر دیں گے، اس کو عمر قید ہے۔ لیکن وہاں کی عمر قید واقعی عمر قید ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اتنا بڑا خسارہ خریدا۔ اس لیے ایک مومن اور ایک دہریے کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ اس نے کہا تو خدا کو کیوں مانتا ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتا مجھے ڈر نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا دیکھ بات یہ ہے کہ اگر میں خدا کو مانتا ہوں، قبر بھی ہے، جنت بھی ہے، اور اگر نہیں ہوئی، فرض کیا 2 ہی چانس ہے نا، یا ہوگی یا نہیں ہوگی، اگر نہیں ہوئی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی خسارہ نہیں، میں دنیا میں چلو نمازیں پڑھتا رہا، زیادہ تر یہ کہوں کہ چلو میرا کچھ ٹائم ضائع ہو گیا، نعوذ باللہ، یا میں حرام سے بچتا رہا، کچھ پابندی کی زندگی گزارتا رہا، اس کا اول تو مجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا رہا۔ شریعت پر چلنے کا فائدہ دنیا میں بھی بہت ہے، انسان رہتا ہے، جانور نہیں بنتا، زندگی پرسکون رہتی ہے اس کی۔ لیکن چلو مان لیا کہ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے نقصان اٹھایا، لیکن مر گیا تو ختم کہانی۔ لیکن بیٹا اگر خود آخرت ہوئی، اگر فرشتے ہیں، اگر قبر ہے، اگر حشر ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو پھر تیری خیر نہیں ہے، تو پھر دیکھ لے کتنا بڑا خسارہ اٹھائے گا۔ یعنی ہم دونوں نے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے، لیکن اگر کچھ نہیں ہوا تو میرا کوئی خیر ہے، لیکن تو نے کتنا بڑا خسارہ کیا یہاں دنیا کی 4 خواہشات کے لیے۔ 4 دن شیطان نے تجھے الٹی پٹی پڑھائی، قبر کون ہے دیکھی جائے گی، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بابر مزے کرو، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ تمہیں شیطان نے پٹی پڑھائی اور تم اس میں آ گئے، اب آگے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہنا جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ دنیا میں جو اصول ہے کہ جیسا انسان کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، تو کیا یہ اصول صرف دنیا تک ہی ہے؟ نہیں، انسان صرف دنیا کا نہیں، آگے بھی جائے گا، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جب مر جائے گا تو پھر سب کھل جائے گا۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب شاعر کا شعر جو ہے بہت پڑھا کرتے تھے اس کو، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی، کہ تجھے زمانہ، تجھے ایام کھول دیں گے تیرے لیے وہ باتیں جو تو نہیں جانتا تھا، حقائق کھل جائیں گے۔ ویأتیک بالاخبار من لم تزودی، اور تیرے پاس خبریں آئیں گی جن خبروں کے لیے تو نے کسی کو بھیجا بھی نہیں تھا۔ خبر لینے کے لیے عام طور سے بھیجا جاتا ہے، جب خبر لے کے کیا ہو رہا ہے، تو اس فرمایا کہ یہ جو خبریں آخرت کی آنے والی ہیں، یہ تو چاہے نہ چاہے پھر بھی تیرا سامنا ان سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فکر نصیب فرما دے، آمین آمین یا رب العالمین۔